رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ بہت کچھ باتیں ایسی ہو گئی اللہ پاک نے کہلوا دی۔ ایک واقعہ کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے عرض کیا، رات کے بیان میں انشاءاللہ عرض کریں گے، وہ کیا میں نے۔ اس واقعے کا حاصل یہ تھا کہ اولیاء اللہ بھی آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹر تو کرتے ہیں نہیں، اور ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہیں، ایک انسان ڈاکٹر جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، بائی پاس کے لیے سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور بھی بہت سے جس میں آپریشن ہوتے ہیں۔ ایک جنات ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بغیر چیر پھاڑ کے آپریشن کر دیتے ہیں۔ دل کا آپریشن کرنا، کوئی آپریشن کرنے، اگر الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو ان کی لگائی ہوئی پٹیاں الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتی ہیں، لیکن جسم اوپر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ بھی ایسے آپریشن کرتے ہیں کہ چیر پھاڑ کے بغیر، بعضوں کو تکلیف دیے بغیر آسانی سے کر دیتے ہیں۔ اس کے چند واقعات عرض کیے تھے، آپریشن کے چند واقعات کہ دیکھو فلاں بزرگ نے اس طرح آپریشن کیا۔ اللہ، تو مجھ سے بعد میں ساتھی ملے، کل بھی کو ملے کہ آپریشن کے لیے وقت ہو، تاریخ دو، پھر کس دن آپریشن کرنا، ہم آ جائیں اس دن۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی آپریشن ہو رہا ہے، یہ کرنے کی اور یعنی آپریشن کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مربی اور شیخ کی ذمہ داری ہے کہ روحانی امراض کے علاج کے لیے کوشش کرے، توجہ دے، آپریشن کرے، وہ ہوتا رہتا ہے۔ بعضوں کو جلدی محسوس ہو جاتا ہے، بعضوں کو ذرا دیر سے۔ ہمارے حسب جد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مشائخ نے ہمیں توجہات دی تھیں، روحانی توجہات، اس کی حقیقت ہمیں زندگی کے آخری حصے میں محسوس ہوئی۔ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے آپریشن ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی تاریخ دینے کی، بیڈ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے ان کے واقعہ سنایا۔ ایک ساتھی یہاں کے ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، حافظ اشرف صاحب رشید عودری والے، وہ بیعت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب یوں دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں، آپ میرے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ناک سے ناک لگایا ہوا ہے اور آپ سانس دے رہے ہیں۔ تو میں کہ بھی یہ تعبیر واضح ہے، روحانی توجہ، روحانی فیض ہوتا ہے شیخ کی طرف سے ایسا۔ کہنی پھر ہو جائے، میں کہہ رہی ہو رہا ہے، اس لیے دیکھا آپ نے۔ یہ آپریشن ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ توجہ سے اللہ کے ذکر میں لگا کریں، اور میں ہمیشہ صرف ایک نیت ٹھیک کر لیں کہ میں نے جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، نہ مجھے خلافت کی ضرورت ہے، نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اور کسی دنیاوی مفاد کی ضرورت ہے، نہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اللہ کا ذکر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ نیت ٹھیک کر دیں اور ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک نہیں سینکڑوں آپریشن ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ نیت صحیح کر لیں، نیت صحیح نہ ہو پھر کامل ترین شیخ بھی کچھ نہیں کر سکتا، یار محرومی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نیت ٹھیک نہ ہونے والے، اپنی نیت ٹھیک نہ کرنے والے
حضور کی صحبت میں بیٹھ کر بھی محروم رہے اور جہنمی رہے، کوئی اصلاح نہیں ہوئی، منافق رہ گئے۔ قرآن پاک میں ان منافقین کا بار بار ذکر ہے۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے تھے، کبھی خدمت بھی کر دیتے تھے، لیکن نیت صاف نہیں تھی، اس لیے بالکل محروم رہے۔ ابو جہل جو خاندانی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے، حقیقی چچا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہے اور ابو جہل بنو شمس سے ہے۔ وہ حضور کو اچھی طرح جانتا تھا، خلوتوں میں یہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن اگر میں ان کو نبی مان لوں تو بنو ہاشم کو ساری عزت مل جائے گی، بنی شمس کے پاس کیا رہا؟ نیت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جتنا مرضی کوئی کام کرے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ کام جو ہے کامیابی اس میں نہیں ہوگی۔ اس لیے نیت صحیح کرنا اولین چیز ہے، اور نیت ہے کیا؟ صرف میرا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، شہرت نہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا تھا، بزرگ نے پوچھا تھا اپنے مرید سے کہ تم ذکر پر کافی محنت کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ بیعت تھا، مرید تھا۔ اس نے کہا حضرت میں اس لیے کر رہا ہوں جس طرح آپ مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، میں بھی ایسا بن جاؤں۔ پر میں اس نیت تجھے برباد کر دیا۔ یہ بڑا بننے کا جذبہ ہے، اپنوں مٹانے کی نیت کرو کہ میں نے مٹنا ہے، یہ راستہ مٹنے کا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، علم کے سمندر، روحانیت کے سمندر، بہت اونچے درجے کے بزرگ، کروڑا رحمت اللہ ان پر نازل فرمائے۔ آخر زندگی میں حضرت بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک مرید حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بڑے مصنف تھے، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ فرمایا حضرت کوئی بات فرما دیں۔ حضرت ان اولیاء اللہ کا دل بہت پاک ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بس میں تو ایک بات کہتا ہوں، شاہ صاحب یہ راستہ مٹنے کا ہے۔ یہ بات کہ خود بھی رو رہے تھے، شاہ صاحب بھی رو رہے تھے ماشاءاللہ۔ یہ شاہ صاحب کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا ادارہ ہے لکھنؤ میں، اس ندوۃ علماء کے یہ پرنسپل تھے، اور یہ سب ندوہ والے علماء جو تھے بڑے بڑے محققین تھے، کتابوں کے مصنف، بہت تحقیق، دماغ بڑا اونچا تھا، ہم بڑی تحقیق کرنے والے۔ تو یہ مولانا سید سلمان ندوی ان کے سب سے بڑے تھے۔ یہ کہیں ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس مل گئی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، کسی کی ہدایت کے اسباب اللہ کسی کے لیے مہیا کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا بیان سنا تو تھے یہ بہت بڑے عالم، تو حضرت تھانوی سے عقیدت محبت ہو گئی اور سمجھ گئے کہ ہم تو ایسے ہی ہے، اصل علم تو یہاں ہے۔ بیعت ہو گئے۔ جب بیعت ہو کر واپس ندوہ گئے اپنے ادارے میں تو ان کے مدرسین محققین جمع ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ مولوی اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ یہ حضرات یہ علمی تحقیق والے نہیں، آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر میری ناک کاٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مولانا تھانوی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہماری ناک کاٹ دی، اور ناک کاٹنا سمجھتے ہو؟ توہین کر دی، عزت گرا دی۔ حضرت نے اس کا جواب بہت اچھا دیا، جیسے میں نیت کہنا چاہتا ہوں، نیت کتنی اعلیٰ ہے۔ فرمانے لگے بھئی تم اپنی ناک کی فکر میں رہو، میں نے اپنی عاقبت کی فکر کر لی ہے۔ آخرت بنانے کے لیے بیعت ہوئے، شہرت کے لیے نہیں۔ پھر یہاں تک پہنچے ہیں حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ آخر زندگی میں، کہتے ان کے احوال بھی حضرت تھانوی جیسے ہو گئے تھے، شکل و صورت بھی حضرت تھانوی جیسی ہو گئی،
کراچی میں حضرت کا قبر ہے علامہ عثمانی کے ساتھ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جتنی اچھی کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ نیت اچھی کرو، شہرت طلبی نہ ہو۔ شہرت طلبی تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی بربادی ہے۔ حضرت بلے شاہ کو جانتے ہو؟ اور جانتے ہو بلے شاہ نو؟ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فیصل آبادی نہیں، قصوری، قصور کے بزرگ ہیں۔ آج کل بڑا ان کا دربار ہے۔ اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے۔ نام حضرت کا ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب، بلے شاہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ خود کو بھی بلے شاہی کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے بلے شاہی ویسے۔ تو بلے شاہ اس شہرت کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، انا سمجھ ہو نابینا، چلو بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ نہ کسی کو یہ پتہ ہو یہ سید صاحب ہے، نہ کسی کو یہ پتہ ہو یہ ولی ہے۔ شہرت سے بھاگتے یہ لوگ۔ ہم تو تعارف کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ تعارف سے شہرت سے بھاگتے۔ انہی لوگوں کو اللہ میاں ملے ہیں جو شہرت سے بھاگے ہیں، اور انہی کا نام روشن ہوا ہے جو شہرت سے بھاگے۔ شہرت حاصل کرنے والوں کو شہرت کبھی نہیں ملی، ان کو عزتیں ملتی ہیں جو اللہ کے لیے مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مٹنا ضروری ہے، اپنے آپ کو مٹانا ضروری ہے۔ اس پہ بلے شاہ کی شعر یاد آ گیا۔ بلے شاہ کہندے ہیں بلیا تو عطر بنا، وہ عطر سمجھتے خوشبو، بلیا تو عطر بنا، عطراں دا تو کڈ دریا، او دے وچ تو رج کے نہا، سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اپنے آپ کو مٹانے سے اللہ ملتے ہیں۔ شہرتوں کے طلبگار، دنیا کی عزت حاصل کرنے کے طلبگار، خلافتوں کے طلبگار، پیسے کے طلبگار، یہ دنیا طلبی ہے، یہ خدا طلبی نہیں ہے۔ اور خدا طلبی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی آئی، یا داؤد اذا رأیت لی طالبا فکن لہ خادما، اے داؤد جو شخص میری طلب میں تیرے پاس آئے تو اس کا خدمتگار بن جائے گا۔ پیغمبر کو کہا جاتا ہے اللہ کی طلب بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کھانے پینے کی طلب، پیسہ جمع کرنے کی طلب، یہ جائیدادیں بنانے کی طلب، یہ شہرت پانے کی طلب، عزتیں حاصل کرنے کی طلب، کوئی شے نہیں، یہ طلب دنیا ہے۔ اور دنیا کے طالب کو پتہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا نے جو کربلا میں خطبہ دیا ہے، اس کے اندر ایک حضور کی حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ الدنیا جی، شہرت طلبی دنیا طلبی، عزت طلبی دنیا طلبی، جائیدادیں بنانے کے لیے پیری مریدی کرنا دنیا طلبی، بڑا بننے کے لیے کرنا دنیا طلبی، اور دنیا کے طالب کو حضور کتا کریں۔ الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے، وہ طالبها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے۔ اس لیے اگر کچھ حاصل کرنا ان چیزوں کو نکال کر صرف اللہ کی طلب میں محنت کریں، پھر بہت جلدی اللہ اس شخص کو وہ مقام نصیب فرما دے جس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ اس نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ بس کریے، چلو ٹھیک ہے نا۔
اور ٹھیک ہے، اس لیے نعتیں پڑھنے والے بھی خیال کیا کریں، لوگوں سے واہ واہ نہیں کروانی، پیسے نہیں اکٹھے کرنے، سبحان اللہ نہیں کہنا، نہ کرو تو کہندے سبحان اللہ اتنی مہنگی ہو گئی، تو تجھے کہندے کیوں سبحان اللہ؟ یہ میں نے خود سنا، کہتے سبحان اللہ اتنی مہنگی ہو گئی۔ تو یہ جو واہ واہ کا خیال ہے نا، واہ واہ ہو جائے میری، یہ سب دنیا ہے، اور دنیا کے طالب کو حضور کتا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول پاک کو خوش کرنے کے لیے کام ہو، دنیا کی کسی چیز کی طلب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے سینے پر بیٹھے، جنگ میں قتل کرنا، تلوار ہاتھ میں ہے، فوراً قتل کر سکتے ہیں، اس نے حضرت پر تھوک دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم جیسا ہوتا جلدی قتل کرتا، جلدی غصہ نکالتا، فرمایا اب تو نے مجھ پر تھوکا ہے، اب میرے دل میں تیرے سے انتقام لینے کا نفسانی جذبہ ہے، دنیا ہے، اس لیے میں اب قتل نہیں کرتا، چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام ہو صرف اللہ کے لیے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طلب پر جب اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ میری تلاش میں ہے، مجھے طلب کر رہا ہے، مجھے کوشش کر رہا ہے خوش کرنے کی، اللہ اس کو بہت بڑا پروانہ دیتے ہیں، جس کو رضا کا پروانہ کہتے ہیں، کہ اللہ راضی ہو گئے۔ اور اللہ کا راضی ہونا ساری عزتوں سے بڑھ کر عزت ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے کہ جنت چیز ہی ایسی ہے، دنیا بھر کی بادشاہتیں جمع کر لیں اور ایسی لاکھوں بادشاہتیں اور بھی لے آئیں، ادنا جنتی کی بادشاہت کے مقابلے میں صفر ہے۔ جنت میں ایسے محلات ملیں گے، ایسی عیش ملے گی، ایسی عزتیں ملیں گی، دریاؤں کو رخ پھیرنے والے، یہ پکڑا ہوئے چھڑی کو ادھر کو رخ کیا، دریا نہر کا رخ ادھر کو ہو جائے گا۔ یہاں آپ آدھ کلو دودھ پیتے ہیں تو بس ہو جاتی ہے، کلو پی لیے پیٹ کا فکر ہو جاتا ہے، وہاں لاکھوں من دودھ پی لے گا، ہر دودھ کا گھونٹ نیا ذائقہ دے گا، کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی باقی چیزیں تو عظیم الشان نعمتوں میں جنتی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ میاں کہیں گے مجھ سے کچھ اور مانگ لو، جنتی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اور کیا مانگے، کہیں گے اللہ میاں کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا، جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، اور کیا مانگے؟ اللہ پاک پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کرائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پانی پلو، اس کا لطف، اس کی لذت، اس کی تسکین ایسی ہوگی کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ دیدار الہی اتنی بڑی لذیذ نعمت ہے۔ پھر جناب ہفتے میں ایک بار اللہ کا دیدار ہوگا، اجتماعی دیدار۔ صوفیہ لکھا ہے کہ اجتماعی دیدار تو ہفتے میں ہوگا، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کو ہمیشہ دیدار ہوگا۔ ہفتے میں میدان مزید ایک ہوگا، اس کے اندر اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ یہ جنتی دیدار کر کے جب گھر آئیں گے خوبصورتی کی انتہا ہو جائے گی، ان کی بیویاں ان کی حوریں کہیں گی کمال ہو گئی، کبھی تمہارے چہرے پر ایسا حسن نہیں دیکھا، آج تو حسن کوئی انتہائی۔ وہ کہیں گے کیوں نہ ہو، آج اپنے محبوب مالک کا دیدار کر کے آئے۔ محبوب کے دیکھنے سے جو لذت آتی ہے وہ عاشق ہی جانتے ہیں۔
کیوں پتہ آپ کو؟ تم چھپاتے ہو۔ عاشقوں کو معشوق کے دیکھنے سے کیا سکون ملتا ہے، کتنی لذتیں آتی ہیں، دل میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ کر سکتا ہے جس کو کبھی کسی سے عشق ہوا ہو، وہ کبھی ہوا ہے؟ میں نے کسی کا نام اپنے عاشق بیٹھے تھا، میں نے کسی کا نام نہیں لینا۔ محبوب معشوق کا دیدار کیا کہنا، کہیں ساتھ لگ جائے سمندروں پار، اتنی خوشی ہے۔ اور جناب وہ جو جنتی ہے، ہر جنتی اللہ کا عاشق ہو، ہر جنتی۔ اور محبوب اتنے بڑے ہیں کہ یوسف کو پیدا کرنے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والے، تو اللہ کے دیدار سے جو مزہ آئے گا، جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے ایک عرصہ تک، پھر جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کچھ اور مانگ لو، جنتی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے کیا مانگے، کہیں گے اللہ میاں یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، پھر آپ کا مبارک دیدار، اور کیا مانگے؟ اللہ خود ہی ایک اعلان کریں گے، اعلان یہ کریں گے سبحان اللہ، میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اعلان پر جنتی کتنے خوش ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے موت ختم کی جا چکی تھی، جب جہنم جنت کے فیصلے مکمل ہو جائیں گے، موت کو مینڈے کی شکل لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اب کسی کو موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ جہنمیوں کو عذاب بھی ہمیشہ اور جنتی کو راحت ہمیشہ، اس لیے موت کا وجود نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنتی اس اعلان کے بعد اتنا خوش ہوں گے کہ اگر موت کا وجود ہوتا خوشی سے مر جاتے، تو رضا الہی سب سے بڑا مرتبہ ہے، اور یہ رضا الہی اچھی نیت سے ملتی ہے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ کام میں اچھی نیت کرو، شہرت طلبی نہیں، تعارف نہیں، پیسہ نہیں، عزت اور جاہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنا۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ پاک سے محبت کرنے والے تھے، موت کا وقت آیا، جنت ان کے سامنے کر دی گئی کہ تمہارا یہ مقام ہے۔ ہم ہوتے خوشی سے پھول جاتے، پتہ کیا کہا اللہ میاں اللہ میں نے اس کے لیے نہیں کیا، میں نے جنت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ پھر دوبارہ جنت دکھائی جائے گی، پھر یہی جواب دیں گے، 7 بار جنت دکھائی جائے گی، 7 بار کہیں گے اللہ میاں بس آپ راضی ہو جائے، میں نے سب کچھ اس لیے کیا ہے، میں نے جنت کے لیے نہیں کیا۔ اللہ